بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس 10 کیمسٹری چیپٹر نمبر 15 انوائرمنٹل کیمسٹری 2 میں واٹر کا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیزز کے بارے میں کہ ہمارے پاس واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اور ان ڈیزیزز کو بھی ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیز سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیز ایسے بیماریاں جو ہمارے پاس واٹر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیز۔ اگر ہم کنٹیمنیٹڈ واٹر پیتے ہیں، یا ہم پولوٹڈ واٹر پیتے ہیں، یا ہم ایسا کھانا کھاتے ہیں جو ہمارے پاس پولوٹڈ واٹر کے اندر بنا ہو اور وہ ہم کھائے، تو اس سے ہمارے پاس واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب یہ واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیز ہمارے پاس واٹر کی وجہ سے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ پولوٹڈ واٹر کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پولوٹڈ واٹر کے اندر ہمارے پاس ایک تو مائکروبز ہوتے ہیں، دوسرے ہمارے پاس ٹاکسن ہوتے ہیں، مینس کے کیمیکل ہوتے ہیں۔ مائکروبز کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں بیکٹیریا، وائرسز، پیراسائٹس اور ورمز ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ ٹاکسن کے اندر ہمارے پاس آرسینک آ جاتا ہے، لیڈ آ جاتا ہے، مرکری آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ یہ سارے کے سارے جب واٹر کے اندر موجود ہو تو ہمیں ڈیزیز، مختلف بیماریاں کاز ہو جاتی ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیز کا۔ ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ڈیزیز کو۔ تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس ڈیزیز ہے وہ ہے ڈائریا، جس کو ہم پشتو میں یا اردو میں پیچس کا نام بھی دیتے ہیں۔ اب ڈائریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقریباً میں آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں ڈائریا کے بارے میں کہ پر ایئر 2 بلین پیپل ڈائریا سے انفیکٹ ہوتے ہیں، اور 2 ارب میں 1.9 ملین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس چلڈرن ہوتے ہیں، اور ان کا جو ایج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 5 ایئر ان کا ایج ہوتا ہے۔ یہ ڈائریا کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے پاس انفارمیشن تھا۔ اب ڈائریا ہمارے پاس کاز کیوں ہوتا ہے؟ ان کے پیچس یا واٹری سٹول پانی کی طرح جو موشن آتے ہیں، اس کو ہم ڈائریا کا نام دیتے ہیں۔ جب ہمیں واٹری سٹول یعنی پانی کی طرح موشن آتے ہیں تو اس بیماری کو ہم نام دیتے ہیں ڈائریا کا۔ اب ڈائریا ہمارے پاس کاز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کنٹیمنیٹڈ واٹر پیتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ڈائریا کاز ہوتا ہے۔ اب کنٹیمنیٹڈ واٹر کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائریا ہوتا ہے؟ کنٹیمنیٹڈ واٹر، پولوٹڈ واٹر کے اندر وائرس ہوتا ہے، ایک نارواک وائرس ہوتا ہے، سائٹومیگیلے وائرس ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں ڈائریا کا ڈیزیز کاز ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو سالمونیلا ہوتا ہے، شائگیلا ہوتا ہے، ای کولائی ہوتا ہے، کمائلو بیکٹر ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں پولوٹڈ واٹر کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیں ڈائریا کاز ہوتا ہے۔ اب پولوٹڈ واٹر کے اندر پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں۔ پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہوسٹ کے اوپر اپنا لائف گزارتے ہیں اور اپنے ہوسٹ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں پیراسائٹ کا۔ اب پولوٹڈ واٹر کے اندر پیراسائٹ بھی ہوتے ہیں، جیارڈیا، لیمبلیا، کریپٹوسپوریڈیم۔ یہ پیراسائٹ پولوٹڈ واٹر کے اندر ہوتے ہیں۔ جب ہم گندا پانی پیتے ہیں، پولوٹڈ واٹر پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں ڈائریا کاز ہو جاتا ہے۔ اب ڈائریا کے ہمارے پاس سمپٹمز کیا ہے، اس کے سائنس کیا ہے؟ تو اس کے ہمارے پاس کچھ سمپٹمز ہے کہ ہمیں واٹر سٹولز آتے ہیں، یعنی پانی کی طرح موشنز آتے ہیں، یہ ایک سمپٹم ہے ڈائریا کا۔ وومٹنگ، سٹمک پین، معدے کا درد ہمیں ہوتا ہے۔ ریسپائریٹری اینڈ آئی پرابلم، یعنی آنکھوں میں چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں پیاس بھی لگتی ہے اور ہمیں بخار بھی ہوتا ہے۔ بخار تو سارے ڈیزیز میں ہمارے پاس کامن ہے۔ تو یہ کچھ سمپٹمز ہے ڈائریا کے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ڈرنکنگ پوٹیبل واٹر،
सबसे पहले हमने साफ़ पानी पीना है, जैसे कि हमारे पास नेस्ले का पानी है, इसको हमने पीना है। इसके अलावा मार्केट में हमारे पास कुछ मेडिसिन भी मौजूद है, जैसे लिप्रोमाइड, बिस्मथ साइलेट हमारे पास है। इस फार्मूले के अंदर पेप्टोल आ जाता है, बिस्मोल आ जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं डायरियल डिजीज़ में। दूसरा हमारे पास है, दूसरी जो डिजीज़ है उसको हम नाम देते हैं डाइसेंट्री का, डाइसेंट्री। अब ये कौन सी डिजीज़ है? तो हमारे पास जब डायरिया की डिजीज़ सेवियर कंडीशन में चली जाए तो इसको फिर हम नाम देते हैं डाइसेंट्री का। ये लास्ट स्टेज होता है, डाइसेंट्री जो है ये लास्ट स्टेज होता है डायरिया का। इससे तकरीबन पर ईयर 120 मिलियन से लेकर 165 मिलियन पीपल पर ईयर इससे इन्फेक्ट होते हैं डाइसेंट्री से। यानी सेवियर कंडीशन ऑफ डायरिया इज कॉल्ड डाइसेंट्री। 165 मिलियन पीपल पर ईयर इससे इन्फेक्ट होते हैं, और 1 मिलियन केसेस जो हमारे पास होते हैं वो क्या होता है, वो फेटल होते हैं, यानी जानलेवा होते हैं। और ये जो डाइसेंट्री होती है ये केसेस 60% केसेस हमारे पास ये बच्चों में पाई जाती है। अब डाइसेंट्री की हमारे पास काजेस क्या है, डाइसेंट्री डिजीज़ हमें क्यों काज होती है? तो ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, एक तो गंदा पानी पीने से हमें डाइसेंट्री हो जाती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के नाम मैंने लिखे हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड वाटर के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होती है। जब हम पोल्यूटेड वाटर पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो इससे हमें ये डाइसेंट्री की जो डिजीज़ है वो काज हो जाती है। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? शाइगेला है, शाइगेला बेसिलस है, एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका है। ये कुछ बैक्टीरिया है, ये पोल्यूटेड वाटर के अंदर मौजूद होती है। जब हम पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो इससे हमें डाइसेंट्री हो जाती है। इसके सिम्पटम्स क्या है, साइंस क्या है? तो सबसे पहले हमें स्टमक क्रैम्प्स यानी मैदे का दर्द होता है, स्टमक क्रैम्प्स। ब्लड और म्यूकस विद फीसेस यानी स्टूल के साथ साथ हमें क्या होता है, हमें ब्लड आता है और म्यूकस होता है उसमें। ये डाइसेंट्री डिजीज़ के अंदर होता है। इसके अलावा हमें उल्टी आती है एंड सख्त बुखार होता है। इसके साथ साथ ये कुछ सिम्पटम्स है डाइसेंट्री डिजीज़ के। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज हम किस तरह कर सकते हैं? तो ड्रिंकिंग सबसे पहले है हमारे पास, ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर। सबसे पहले हमने साफ़ पानी पीना होता है, और ये जो ड्रिंकिंग वाटर है इसको हमने लार्ज क्वांटिटी में पीना है। लार्ज क्वांटिटी में हमने पोर्टेबल वाटर को इस्तेमाल करना है। दूसरा हमारे पास है एक मेडिसिन फ्लाइजिल, इसका नाम है, इसको भी हम डाइसेंट्री में यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास जो डिजीज़ है उसको हम नाम देते हैं कोलरा, जिसको हम हैज़ा भी कहते हैं। अब कोलरा ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है दैट काजेज सेवियर वाटरी डायरिया विच लीड टू डिहाइड्रेशन। इसमें हमारे बॉडी से वाटरी स्टूल यानी पानी की तरह मोशन आते हैं, और ये इससे हमारे पास होता क्या है, रिजल्ट में हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में पानी की कमी वाक़या हो जाती है, तो इससे हमें मौत भी आ सकती है, इससे हम मर भी सकते हैं। तो इसी वजह से कोलरा का इलाज जितनी जल्दी हो सकता है हमें करना चाहिए। कोलरा ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब इसके हमारे पास काजेज़ क्या है, यानी क्यों हमें कोलरा हो जाता है? एक तो पोल्यूटेड वाटर पीने से, दूसरा हमारे पास पोल्यूटेड वाटर के अंदर बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलरा। ये जो विब्रिया कोलरा होता है इसी वजह से हमें कोलरा हो जाता है। अब ये क्यों होता है, पोल्यूटेड वाटर के अंदर ये कहाँ से आ जाता है? क्योंकि जो हमारे पास जो सैनिटरी कंडीशन होती है, हमारे पास गटर के पाइप्स वगैरह फट जाते हैं, बस जाते हैं, वो हमारे पास वाटर सप्लाई लाइन के साथ मिक्स हो जाते हैं। जब हम वो पानी पीते हैं तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमें इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें कोलरा हो जाता है। और पुअर कंडीशन की भी वजह से वो इलाके जहाँ पर हमारे पास पुअर कंडीशन हो, इनका हमारे पास पुअर कंडीशन हो, तो वहाँ पर भी कोलरा हो जाते हैं। आवर क्राउड रीजन, ये जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पर भी ये हमें काज हो सकता है।
سپٹمس اس کے کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کولرا ہو جائے تو ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمیں ہیضہ ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ریپڈ ہارٹ ریٹ، یعنی دل کی دھڑکن ہمارے پاس تیز ہو جاتی ہے۔ لاس آف سکن الاسٹیسٹی، لاس آف سکن الاسٹیسٹی کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل سپوز کرے یہ میری سکن ہے، اس کو جب میں پنچ کرتا ہوں، اس کو جب میں کھینچتا ہوں، جب میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ ڈائریکٹلی اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن جس بندہ کو کولرا ہو، اگر آپ اس کا سکن اس طرح پنچ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو وہ آرام کے ساتھ اپنی جگہ پر چلی جائے گی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں لاس آف سکن الاسٹیسٹی۔ ڈرائی میوکس ہوتا ہے، یعنی میوکس ہمارے ناک کے اندر ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارے کانوں کے اندر میوکس ہوتا ہے، وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے اور بلڈ پریشر ہمارے پاس لو ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ سمپٹمس ہے کولرا کے۔ ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس کچھ میڈیسن ہے، اس کو یوز کر کے ہم کولرا کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے ایڈوکسا، ویبرومائسن، ایکرومائسن، اینٹی ڈاکس، یہ میڈیسن یوز کر کے ہم کولرا کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کرپٹوسپوروڈائسس، یہ ایک ڈیزیز ہے۔ فورتھ نمبر ہمارے پاس ہے کرپٹوسپوروڈائسس، یہ ایک ڈیزیز ہے جو کہ ایک پیراسائٹ کی وجہ سے کاز ہوتا ہے، اور اس پیراسائٹ کا نام ہے کرپٹوسپوروڈیم۔ کرپٹوسپوروڈیم کی وجہ سے ہمیں کرپٹوسپوروڈائسس ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیراسائٹ ہے یہ سوئمنگ پول کے اندر بھی ہوتا ہے، جس میں ہم نہاتے ہیں، ان سوئمنگ پول کے اندر بھی یہ پیراسائٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ انکک فوڈ کے اندر ہوتا ہے۔ ٹچنگ ہینڈ ود ماؤتھ، بار بار اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کے ساتھ لگانا، یہ انتہائی خراب عادت ہے کہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنی انگلی منہ کے اندر گھسائی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اور ناخن اس سے کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خراب عادت ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہوتا ہے یہ بیکٹیریا ہمارے اندر، ہمارے باڈی کے اندر جاتا ہے اور ہمیں کرپٹوسپوروڈائسس ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سمپٹمز اس کے کیا ہے؟ واٹری ڈائریا، یعنی جس طرح ڈائریا میں ہمیں واٹری سٹول آتے ہیں، اس میں بھی اس طرح کے سٹولز آتے ہیں۔ لیک آف ایپیٹائٹ، یعنی بھوک کا نہ لگنا۔ ویٹ لاس، اس سے ہمارے پاس ویٹ میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سٹمک پین، معدے میں درد ہوتا ہے اور وومٹنگ، الٹی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بخار بھی ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ ہم اس کی کس طرح کر سکتے ہیں؟ مارکیٹ میں ایک میڈیسن ہے ایزیترومائسن، اس فارمولے کے میڈیسن یوز کر کے ہم کرپٹوسپوروڈائسس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ 5 نمبر پہ ہمارے پاس جو ڈیزیز ہے وہ ہے فلوروسس۔ اب یہ جو فلوروسس ہے، اس ڈیزیز میں ہمارے پاس بون اور ٹیتھ انفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈیزیز 21 سینچری میں ہمارے پاس ڈیٹیکٹ ہوا تھا، اس کو ڈسکور کیا تھا۔ اب فلوروسس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں افیکٹ ہوتا ہے بونز اور ٹیتھ۔ اس کے کازز کیا ہے؟ اوور ایکسپوز ٹو فلورائڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ، ایسے کمپاؤنڈ جس میں فلورائڈ کی ہمارے پاس کوانٹٹی زیادہ ہو تو اس کو ہم فلورائڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اوور ایکسپوز ہوتے ہیں فلورائڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ تو ہمیں فلوروسس کاز ہو جاتی ہے۔ اب فلورائڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ٹوتھ پیسٹ ہے، ہمارے پاس فلورائڈ فوڈ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ اگر آپ اس کو زیادہ کوانٹٹی میں برش پہ لگاتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں تو آپ کو فلورائسس کی ڈیزیز کاز ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پی سائز لے کر برش پہ لگانا ہے اور اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ سمپٹمز اس کے کیا ہوتا ہے؟ اسپاٹ آن دا ٹیتھ، یعنی دانتوں پہ نشان کا لگ جانا، یہ ایک سمپٹمز ہے فلوروسس کی۔ پیل کریمی کلر آف ٹیتھ، یعنی دانتوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ پیل کریمی ہو جاتا ہے۔ ڈیفیکلٹ ٹو کلین، یہ جو دانت ہوتے ہیں یہ پھر آسانی کے ساتھ ہمارے پاس صاف نہیں ہو سکتے۔ ٹریٹمنٹ ہم فلوروسس کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس کے ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پریونٹ یور سیلف فرام فلورائڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ، اپنے آپ کو بچانا ان کمپاؤنڈ سے، ان چیزوں سے جس میں ہمارے پاس فلورائڈ زیادہ مقدار میں موجود ہو۔ ہمارے پاس جو 6 نمبر پر ڈیزیز ہے اس کو ہم ہیپاٹائٹس کا نام دیتے ہیں، یعنی جگر کی بیماری۔ ہمارے پاس ہوتی ہے ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی، سی، ڈی اینڈ ای۔ اب اے اور ای جو ہے، ہیپاٹائٹس اے اور ای، یہ ڈرنکنگ پولیوٹیڈ واٹر کی وجہ سے ہمیں ہیپاٹائٹس اے اور ای کاز ہوتا ہے۔
یہ جگر کی بیماری ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو لیور ہوتا ہے وہ انفیکٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سمپٹمز کیا ہے؟ ہمیں نارمل فلو ہوتی ہے، سب سے پہلے نارمل فلو، پھر لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا نہ لگنا، ہمیں یہ ہو جاتا ہے، وومٹنگ، ہمیں الٹی آتی رہتی ہے، پین ان بیلی، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈارک یورینیشن، یورین کا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے، سٹول کا کلر لائٹ ہوتا ہے، سکن کلر یلو ہوتا ہے، اور آئی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس وائٹ سی دکھتی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ سمپٹمز ہے۔ جب یہ سمپٹمز آپ لوگوں کو نظر آ جائے تو آپ کو ہیپاٹائٹس ہوگا، تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمی رجوع کیا کرے۔ 7 نمبر ہمارے پاس ہے ہک وارم۔ بیسیکلی یہ ایک ڈیزیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیراسائٹ کا نام ہے، ہک وارم۔ اس کی وجہ سے ڈیزیز کاز ہوتی ہے، اور وہ کون سی سپیچیز ہے؟ ایک ہمارے پاس ہے انسائلوسٹوما ڈیوڈینل، اور دوسرا ہمارے پاس ہے نیکٹر امیریکس۔ نیکٹر امیریکس اور انسائلوسٹوما یہ دو مین سپیچی ہے جو ہک وارم کو کاز کرتی ہے۔ یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے؟ جہاں پر ہمارے پاس سینیٹری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ پور ہوتی ہے، یعنی وہاں پر جو گٹر کا پانی ہوتا ہے اس کا کوئی خاص طریقے سے انتظام نہ ہو، تو وہاں پر یہ دونوں سپیشیز ہمارے پاس آ جاتی ہے اور واٹر سپلائی کے اندر مکس ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ ڈیزیز یہ ہمیں کاز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سمپٹمز میں آ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے چلڈرن میں انیمیا کو کاز کرتا ہے۔ انیمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے جب ایک بندے کو یہ ڈیزیز کاز ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس سٹنٹڈ گروتھ، یعنی گروتھ کا نہ بڑھنا، قد کا نہ بڑھنا، یہ بھی ہمارے پاس ان دونوں مین سپیشیز کی وجہ سے ہوتا ہے، انسائلوسٹوما اور نیکٹر امیریکس۔ ان دونوں کی وجہ سے ہمیں یہ ڈیزیز کاز ہو جاتی ہے، یعنی گروتھ، ہمارے پاس قد نہیں بڑھتا۔ 8 نمبر پر ہمارے پاس جو ڈیزیز ہے وہ ہے جنڈس یعنی یرکان، اس کو ہم یرکان کہتے ہیں۔ اور یہ ڈیزیز ہمیں کیوں کاز ہوتی ہے؟ کیونکہ لیور کے اندر بائل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں سیکریٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں سیکریٹ ہو جاتا ہے تو وہ لیور کو انفیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یرکان یعنی یہ والی جو ڈیزیز ہے یہ کاز ہو جاتی ہے۔ یہ بائل جو ہوتا ہے یعنی بائل جوس ہوتا ہے لیور کے اندر بہت زیادہ مقدار میں سیکریٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ ڈیزیز کاز ہو جاتی ہے۔ اب بائل پگمنٹ ہمارے پاس یہ کلر کمپاؤنڈ ہوتا ہے، ایک کو ہم بلروبن کہتے ہیں، دوسرے کو ہم بلورڈن کہتے ہیں۔ بلروبن جو ہے یلو کلر کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے۔ اب یہ جنڈس ہمارے پاس لیور کو انفیکٹ کرتا ہے اور ہمیں جنڈس کا ڈیزیز کاز ہوتا ہے۔ اس کے سمپٹمز ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یلو آئیز ہوتے ہیں، ویکنس ہوتی ہے، ہمارے پاس فٹیگ ہوتا ہے یعنی تکان ہوتی ہے ہمیں، ڈارک یورینیشن، یورین کا کلر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈارک ہو جاتا ہے، وومٹنگ ہوتی ہے اور فیور ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ ہم اس کی کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو آئرن سپلیمنٹ کا مطلب ہے کہ جن چیزوں میں ہمارے پاس آئرن کی مقدار زیادہ ہو اس کو ہم یوز کر کے جنڈس کا علاج کر سکتے ہیں۔ لاسٹ نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ٹائیفائڈ۔ اب ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریل ہمارے پاس ڈیزیز ہے، اور یہ کون سی بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس سالمونیلا انٹریکا اسٹیروٹائپ ٹائفی بیکٹیریا، یہ اس کا نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، سالمونیلا انٹریکا اسٹیروٹائپ ٹائفی بیکٹیریا، یہ اس کا نام ہے۔ اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہمیں ٹائیفائڈ کاز ہوتا ہے۔ اب اور ایک ہمارے پاس ڈرنکنگ کنٹیمینیٹڈ واٹر یعنی گندا پانی پینا، اس کی وجہ سے بھی ٹائیفائڈ ہمیں ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیکٹیریا کیا کام کرتا ہے؟ یہ رپچر کرتا ہے اسمال انٹسٹائن کو، یہ کیا کرتا ہے؟ برس کرتا ہے، رپچر کرتا ہے اور بلڈ میں جاتا ہے، بلڈ سے WBC میں، اسپلین میں، پھر بون میرو میں یہ بیکٹیریا جاتا ہے اور وہاں پر ملٹیپلائی ہو کر ہمیں ٹائیفائڈ کاز ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ ہمیں اس طرح کاز ہوتا ہے۔ اس کے سمپٹمز ہمارے پاس کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں پور ایپیٹائٹ یعنی بھوک ہمیں بہت زیادہ کم لگتی ہے اس میں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ہیڈ ایچ یعنی سر درد ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لیتارجی یعنی ہر وقت ہمیں نیند آتی رہتی ہے۔ فیور ہوتا ہے اور انتہائی سیویئر کنڈیشن کی ہمارے پاس فیور ہوتی ہے، ہمیں بخار ہوتا ہے، تقریباً 105 ڈگری سے تک ہمیں اس میں بخار ہوتا ہے۔
اور اس کا علاج ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ مارکیٹ میں ہمارے پاس ایک میڈیسن کلورامفینیکول نام کا ایک میڈیسن ہے، اس کے ذریعے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ بین ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ میڈیسن ہے ہم یوز کر سکتے ہیں ٹائیفائڈ کو ڈیل کرنے کے لیے، ٹائیفائڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈسکشن تھا واٹر بورن انفیکشیس ڈیزیزز کے بارے میں۔ اوکے، تھینکس۔